صدر والا، آج کے ایوان میں مجھے جس موضوع کی تائید میں کچھ عرض کرنے والا ہوں وہ ہے فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ جناب والا، انسانی زندگی عزم و ہمت سے عبارت ہے۔ کائنات میں اپنی ابتدائی سانسوں سے لے کر مرگ انسان اپنی جدوجہد غیر معمولی کارنامے انجام دیتا ہے۔ انسان وجود تو فانی ہے مگر اپنی اہمیت سے کام لے کر ایسے نقش عمل تراش جاتے ہیں جو کتاب زیست میں لافانی قرار پاتے ہیں۔ اسی جدوجہد عمل پیام جرأت رندانہ کا دوسرا نام ذوق پرواز ہے، اور بلا شبہ یہی ذوق پرواز اس کائنات کی ہر جاندار کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ زمین کے پرتوں سے افلاک کی بلندیوں تک نگاہ دوڑائی تو یہی محسوس ہو رہا ہے، دم دام رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رحم زندگی، ٹھہرتا نہیں کارواں وجود کے ہر لطکہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ صدر ذی وقار انسان تو احسن تقویم کا دوسرا نام ہے۔ پرندوں کو دیکھیے، اپنے پرواز کو جنبش دے کر رزق کا اہتمام کرتے ہیں، اور جانور حالات کو ٹھوکر کھا کر بھی رزق کی جستجو سے باز نہیں آتے، کیونکہ یہی رزق ان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ ذوق پرواز چھوڑنے والے پرندے کسی سیاحت کے قفس کی زینت بنتے ہیں، اور جدوجہد کے جذبے سے محروم افراد تقانی طاقتوں کا شکار بنتے ہیں، کیونکہ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری یہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سیاحت ہوتا ہے۔ جناب ذی وقار، فرد کی عظمت کے داستان ہو یا کسی قوم کی آزادی کا افسانہ، لہو رنگ سب کی پس پردہ اسی ذوق پرواز کی جلوہ گر نظر آتی ہے۔ یہی ذوق پرواز باوقار زندگی کے آداب سکھاتا ہے، غلاموں کے سینوں کو آزادی کے لہو کی حرارت دلاتا ہے، مایوس اور دل گرفتہ افراد کو بہترین مستقبل کی نوید سناتا ہے، سر جھکا کر چلنے والوں کو آقائی اور فرما نوی کی تصورات خود کر کے بناتا ہے۔ یہی ذوق پرواز آبدان شب زندہ کر کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ بالآخر یہی ذوق پرواز برِ صغیر کے غلام کو، مسلمان کو پاکستان کی صبح آزادی کی انوار دکھاتا ہے۔ یہی ذوق پرواز ممالک کو شہباز سے لڑاتا ہے اور شہباز کو شاہین سے لوہے کو بھراتا ہے۔ علامہ اقبال اس پیغام کو یوں واضح فرماتے ہیں: تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فراغ دیدہ افلاک ہے تو، تیری صد زبوں فرشتہ و حور کے شاہین تو، اہل و راک ہے تو۔ جناب صدر، اسلامی صحیح عمل کا مذہب ہے اور ارشاد خداوندی ہے، یعنی ہم انسان کو وہی عطا کرتے ہیں جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ گویا انسان کی تقدیر بھی اس کی محنت کی مرمن منت ہے۔ ایک اور مقام پر قدرت یوں اپنا پیغام سناتی ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا۔ جناب والا، فقط رونے سے مقدر نہیں بدلتا، گرتے آنسوں سے آزادی کا سورج طلوع نہیں کیا جا سکتا، کمزور ہاتھوں سے غلامی کی زنجیر نہیں توڑی جا سکتی، نیند کے متوالے اپنے خواب کی تعبیر سے ہمکنار نہیں کر سکتے، دوسروں کے بازوں کی قوت پر بھروسہ کرنے والے اپنی زندگی کی تابندگی کا عنوان نہیں دے سکتے۔ جناب والا، فطرت فقط اہل جنون کا ذوق پرواز دکھتی ہے، جرأت رندانہ کا طلب ہوتی ہے، اور جب آزادی اور حفظ خودی کا متوالے نائے شہادت میں مخمور ہو کے آگے بڑھتے ہیں تو منزلیں خود ہی آگے بڑھ کے ان کی قدم چومتی ہیں۔ صدر ذی وقار، پاکستان کی آزادی اس ذوق پرواز کا شاہکار ہے۔ غلامی کی تاریخوں میں آزادی کے اجالے بکھیرنے کے لیے اقبال کے شاہین مائل پرواز ہو گئے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے طلبہ علم اٹھ کے کھڑے ہوئے، صبح آزادی کی قسم کھا کر آگ اور خون کے سمندر میں کود گئے۔ زندانوں کے آباد کیا گیا درا سن کر آزمائش کے سینے لگے، زنجیروں کے جنگار کو آزادی وطن کی للکار میں بدل دیا۔ بزرگ کے رہنماؤں کی پہلو پہ پہلوان جوان سیف شکن کا کردار ابھی آزادی وطن کے ماتھے کا جھومر بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہی طالب علموں کے روپ میں اقبال کے شاہین کی عمل تفسیر دیکھی ہے، وہ شاہین جو لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہی نہیں ڈھونڈتے بلکہ عروس وطن پر دیوانہ اور جان نثار ہونا اپنا عزم سمجھتے ہیں۔ صدر مکرم منزل کی تمنا کبھی راستوں میں پڑاؤ نہیں ڈالتے، ان کے لیے تو ہر منزل نئی منزل کی جانب صرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حصول پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک اہل ہمت کا کارواں مسلسل محض سفر ہے۔ یہی ذوق و پرواز کا اعجاز تھا۔ عظیم سیاستدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان شاہینی پرواز کا مظہر بن کر تاریخی آفاق میں طلوع ہوا۔
جناب والا ایٹمی قوت کا یادگار مزار کو کر کے باطل کے قوتوں کو لرزہ بندہ کرنے کے لیے یہ ایک مرد مجاہد پوری قوم کی دعاؤں کا جواب بن گیا اور ثابت کر دیا کہ اس خاک کو بخشا ہے اللہ نے وہ آنسو کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کا ارک ناک۔ جناب والا کارخانوں میں حرکت کرنے والا پہیا، کسانوں کے چلتے ہوئے اہل حکمت و نور سے جگمگاتی ہوئی پیشانیاں، تاریخ تمدن کی غیر آباد جزیوں کی دریافت، زمین پر بیٹھ آ کر آسمانوں پر گنبدیں ڈالنے سے عظیم زمین اور زمانے فاصلوں کو سمیٹنے کی مظاہر، زندگی کا ہر آن پھرتا ہوا حسن عالمگیر، خواب کی تعبیر اور تصویر میں بدلنے کی خواہشیں، یہ سب ذوق پرواز کا کرشمہ ہے۔ یہی ذوق پرواز وقار کی بندگی بھی ہے اور یہی صبح و شام دم زندگی بھی ہے۔ میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ برتر از انداز سو ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم ہے جاں زندگی، تو سے پیام امرو و فرات نہ ناب، جادوئے پیام دوں ہر دم جواں ہے زندگی۔